الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ رب العالمین کا احسان ہے، کرم ہے، اس کا فضل عظیم ہے۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ پھر ہمیں عطا کیا، جس کی یہ پہلی رات ہے، اور آج ہم نے سوا پارہ ابتدائی سنا سورۃ بقرہ کا۔ ہر نماز کے شروع میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کی ابتدا بھی فاتحہ سے ہے۔ فتح کے معنی کھولنے والی، یہاں سے اللہ کی کتاب کو کھولا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کے خاص خزانے سے اللہ نے مجھے یہ سورۃ فاتحہ عطا کی۔ اس لیے سارے بھائیوں سے درخواست ہے، ہر نماز کے بعد الحمد شریف، آیت الکرسی، آیت شہادت، آخری 4 کل، یہ آدمی ہر نماز کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ الحمد شریف، آیت الکرسی، آیت شہادت، آخری 4 کل، یہ اپنے معصوم بچوں پر بھی دم کر دے۔ اس کو کہتے ہیں دم کرنے کو عربی میں رقیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہیں سوتے تھے جب تک اپنے جسم پر اس کو دم نہ کر لیتے۔ اس لیے اس زمانے میں شیطانی قوتیں بھی بہت ہیں، تو یہ آسان نسخہ ہے، الحمد شریف، آیت الکرسی، آیت شہادت آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جاننے والے بھائیوں سے پوچھ لینا، اور آخری 4 کل شریف، یہ 5 نمازوں میں آدمی اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ ہر باطل کے اثر سے محفوظ کر دیں۔ گھر میں ننھے منھے بچے ہیں، اور گھر میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، دکان پر بھی ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بعد حاسدین بھی آتے ہیں۔ العین حق، نظر بد حق ہے، بعضوں کی نگاہ سے ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے۔ اس لیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بری نظر یہ اونٹ کو دیگ میں اور آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے بچہ ہے، بچی ہے، دکان ہے، جانور ہے، اس پر اپنی ذات ہے، اس پر یہ دم کر دے، اس کو کبھی نہ بھولنا۔ اس لیے انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے، جادو سے، نظر بد سے اللہ حفاظت کریں گے۔ یہ آیت الکرسی ہے، یہ بھی معمولی چیز نہ سمجھنا۔ آیت الکرسی ہم نے پڑھ لی، اگلی نماز تک ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی حفاظت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔
رب العالمین کی حفاظت جسے نصیب ہو گئی اس سے بڑی کیا نعمت ہے۔ اس لیے اس الحمد شریف کو نہ بھولنا، ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں چھوڑنی۔ سواری پر بیٹھ رہے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھ رہے ہیں، گھر کا دروازہ کھول رہے ہیں، سفر شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ راستے میں حفاظت فرمائیں گے۔ فرمایا گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، سفر بسم اللہ سے شروع کرو تاکہ اللہ تعالی شر سے حفاظت فرمائے۔ جیسے آدمی گندگی کو دھوتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، ایسے اپنی زبان کو دھونے کے لیے اعوذ باللہ ہے۔ یہ بڑا خبیث ہے شیطان، اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھ لیں۔ دیکھو وہم کی بیماری بھی آج کل بڑی ہے، وہم کی بیماری، اور غصے کی بیماری بھی بہت ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، پانی ہے ٹھنڈا پی لیں، غصہ آ رہا ہے نفل نماز کی نیت باندھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک رب العالمین شیطانی وسوسوں سے بچ جائے گا۔ یہ خیال کرنا ہے، گھر میں جوش ہے، خروش ہے، غصہ آ رہا ہے، فوراً اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ تم تعوذ پڑھتے ہو، یہ دیکھتے نہیں تمہاری گردن کی رگیں پھول رہی ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، اس کو پڑھ لیا کرو، اللہ ہر شر سے بچائے گی۔ ساری الحمد شریف کا خلاصہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت کہتے ہیں دیکھو سیدھا راستہ دکھا بھی صحیح، اس راستے پر چلا بھی صحیح، منزل مقصود تک ہمیں لے جا۔ خیال کرنا، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی صحیح، چلا بھی صحیح، اور موت تک ہمارا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے۔ ہدایت کی دعا مانگی ہے۔ یہ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا، نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر چلانا۔ اور آخر میں ہم پڑھتے ہیں آمین، پڑھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ چیز دی ہے، پہلی امتوں کو یہ نہیں ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ امت محمدیہ کو ملی۔ آمین امت محمدیہ کو ملی۔ سورج گرہن کی نماز امت محمدیہ کو ملی۔ استسقاء کی نماز امت محمدیہ کو ملی۔ آذان امت محمدیہ کو ملی۔ تیمم امت محمدیہ کو ملا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دی ہیں، تو اس لیے آدمی جب دعا مانگے چپکے بار بار کہتا رہے آمین، اے میرے اللہ میری دعا قبول فرما۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 5 صفتیں بیان کی ہیں نیک لوگوں کی۔
اللہ ہمیں وہ نصیب کرے۔ پھر اللہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے 13 آیت میں۔ منافق وہ پلید لوگ ہیں کہ اندر کچھ باہر کچھ، اندر کچھ ہیں باہر کچھ ہیں۔ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ منافق جائیں گے۔ آپ گئے ہوں گے سعودی عرب، وہاں پر نفق ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے نفق، سرنگ کو کہتے ہیں، ادھر سے داخل ہو ادھر سے نکل جاؤ۔ منافق بھی ایسا ہے، ادھر سے داخل ہوا ادھر سے نکل گئے، اندر کا کھوٹا ہے، اندر کا پلید ہے۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے۔ ایک تو ہے اندر کا اعتقادی منافق کہ اوپر سے مسلمان اندر سے کافر۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا بات کرے جھوٹ بولے، وعدے کا خلاف کرے، امانت میں خیانت کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام بیان کیا۔ فرمایا میں پیدا کر رہا ہوں اپنا خلیفہ۔ فرشتوں نے کہا وہ تو زمین میں خون خرابہ کرے گا، لہو بہائے گا، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ پاک مولا نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کا سبق پڑھایا، روئے زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کا ذکر کیا۔ اب فرشتوں کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو شادی کی ضرورت انسان کو ہے، کھانے پینے کی ضرورت انسان کو ہے، مالٹا ہے، دودھ ہے، ضرورت انسان کو ہے، نیند ہے، دوائی ہے، ضرورت انسان کو ہے۔ فرشتوں کو ہے؟ فرشتوں کو ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے جب فرشتوں کو بھی سبق پڑھایا، انہیں بھی اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ جو سبق میں نے پڑھایا تم سناؤ۔ فرشتوں کو نہیں آیا، اور آدم نے فر سنا دیے، اس لیے کہ ایک آدمی کو مناسبت ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک بھائی ہے ویلڈنگ کا کام کرتا ہے، اسے کہو بھائی ڈاکٹری کے بارے میں بتاؤ، وہ کہے گا مجھ سے ویلڈنگ کے بارے میں پوچھو، مجھے کیا پتا ڈاکٹری کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ ایک بھائی سے پوچھو یہ کاشتکاری ہے اور ہے دکاندار، بتاؤ کتنا اس کے اندر ہل چلاتے ہیں، بیج کتنا ڈالتے ہیں، سپرے کتنی ہے، وہ کہے گا مجھے کیا پتا۔ تو فرشتوں کو کیا پتا؟ فرشتوں نے اس دنیا کو استعمال ہی نہیں کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کے لیے پیدا کی۔ آدم نے پر سنایا، فرشتوں نے کہا اللہ تو جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا علم میں بڑھ گیا نا، کون؟ آدم علم میں بڑھ گیا، سجدہ کرو آدم کو، احترام سجدہ تعظیمی کرو، اس کا اکرام کرو۔ یہ شیطان جو تھا خبیث ابلیس، یہ فرشتوں میں رہتا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اسے بنایا ہے آپ نے مٹی سے، آپ کی شان اونچی ہے، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس لیے لعنت بھیج دی ابلیس پر کہ تو مردود ہے، اللہ کے حکم کا انکاری بنا۔ ابلیس سب سے پہلے تکبر کیا، اللہ تکبر کی بیماری سے بچائے۔ میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، یہ تکبر ہے، یہ بڑی گندی بیماری ہے، اللہ اس سے بچائے۔
دفتر میں ٹانگ کھینچنا، دکان میں اوروں کی ٹانگ کھینچنا، کھیتی باڑی میں اوروں کی ٹانگ کھینچنا، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں عربی میں میں کو کہتے آنا، انانیت، انانیت، میں بڑا ہوں. یہ بڑی گندی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے آدم علیہ السلام سے اما حوا سے کہا یہاں رہو جنت میں. ان سے بھول ہو گئی کہ درخت کا پھل نہیں کھانا، کھا بیٹھے، لباس اتر گیا. یہ لباس تھا جو ناخن پر ہے، لباس اتر گیا، شرم کی وجہ سے ادھر بھاگ رہے ہیں. تو انجیر کے پتے پکڑ کر اپنے جسم پر چپکا لیے. پھر اللہ پاک نے زمین پر اتارا، روئے بہت. اللہ نے فرمایا آدم تم سے نسیان ہو گیا، بھول ہو گئی، میں نے معاف کر دیا. کپڑے تھے تو ان کو چادریں دی گئی جنت کی، وہ پتے اتارے. حضرت حوا نے ریشم کے کیڑے نے کھائے تو ریشم بنا، اور ہرن نے کھائے تو اللہ نے ہرن کے اندر اس کے نافے میں اللہ نے کستوری پیدا کر دی. رب العالمین نے ایک عصا بھی لائے تھے، بعد میں یہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا. آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ نعمتیں بیان کی. اللہ نے بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے. اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب کا نام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا نام ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ. اللہ نے انعامات ان پر دیے. فرعون جیسا ظالم غرق ہو گیا، یہ میدان میں آ گئے، اور یہ ساری دھوپ جو ہے اوپر بادل آ گئے، اور اس کے اوپر فوار میٹھی میٹھی بارش ہونے لگی. صبح شام اللہ نے اعلیٰ کھانے دیے، بٹیر آنے لگے، اور میٹھا اللہ پاک نے عطا کیا، اور رات کے ٹائم روشنی کا انتظام کیا. اور اللہ نے فرعون کو اس کی فوج سمیت بحیرہ کلثم میں اللہ نے غرق کر دیا. فرمایا اللہ نے بنی اسرائیل پر انعامات کی. جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ اب دیکھیں دھیان سے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی کی نیت ہوئی خراب. اس کا چچا تھا، وہ چچا کی ایک ہی لڑکی تھی. اس نے کہا میں چچے کو مار دوں، لڑکی بھی مل جائے گی اور مال بھی مجھے مل جائے گا. منصوبہ بنایا رات کے ٹائم چوری، اور اپنے چچے کو مار دیا، اور اس کی لاش اٹھائی اور ایک بستی کے قریب جا کر ڈال دی. صبح جھوٹے مگر مچھ کے آنسو بہاتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا ہائے ہائے، میرے چچے کو کسی نے مار دیا ہے اور میرے چچے پر زیادتی کی ہے. سارے پریشان ہو گئے، بھائی قتل کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ اب بڑے پریشان، یا اللہ تو بتا دے کس نے قتل کیا. اللہ تعالی شانوں نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، گائے کرو ذبح. اور گائے کی زبان یا گائے کی دم یا گائے کا گوشت، یہ جو مر گیا ہے مقتول، اس کو لگا دو، یہ اٹھ کر زندہ ہو جائے گا اور یہ بتا دے گا میرا قاتل کون. اسے عربی میں بقرہ، گائے کو بھی کہتے ہیں، بیل کو بھی کہتے ہیں.
اس میں جنس ہوتا ہے، اس میں جنس کا اطلاق جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آ گیا امتحان۔ بنی اسرائیل یہ کام کر لیتے، وہ کہنے لگے کیسی گائے ہو، بچڑا کیسے ہو؟ اللہ نے فرمایا لا فارس ولا بکر، بوڑھا بھی نہ ہو، بالکل کم عمر بھی نہ ہو، جوان خوبصورت عمر ہو۔ آپ کم ہو گیا، پھر کہنے لگے رنگ کیسا ہو؟ انہوں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا لونھا فاقع لونھا تسر الناظرین، شاندار سر قسم کا، اس کا رنگ شاندار قسم کا ہو۔ بس پھر بھی کام ٹھیک ہو گیا، کہنے لگے ابھی بات کھلی نہیں ہے، پوری طرح بتائے، وضاحت کرے وہ گائے بیل کیسا ہو۔ فرمایا نہ ہل پر چلایا ہو اور نہ ہی کنویں پر چلایا ہو۔ یہ چلے گئے کیمل پور کے علاقے میں، وہاں کنویں پر یہ بیل چلاتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ نے شرطیں لگائی، اب وہ جانور مل نہیں رہا۔ ایک اللہ کا فرما بردار بچہ تھا، وہ اللہ کا فرما بردار آدمی فوت ہو گیا۔ فرشتہ آیا، انہوں نے کہا بنی اسرائیل آئیں گے تمہارے پاس اور منہ مانگی قیمت لینا۔ وہ آئے، انہوں نے کہا یہ ہمیں جو ہے بچڑا دے دے۔ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ دے دے، ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا اس کی قیمت ہے 10,000 کنتار۔ ایک کنتار اتنا ہے جتنا بیل کا چمڑا ہو اتنا سونا آ جائے۔ تو اتنا بنی اسرائیل نے انہیں سونا دیا۔ اس یتیم بچے کا کام بنا، وہ جانور ذبح کیا، مقتول کو لگایا، مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہی جو بھتیجا ہے رو رہا ہے، اسی نے قتل کیا۔ اب لڑکی لینا چاہتا تھا، لڑکی بھی نہ ملی، پیسے لینا چاہتا تھا، پیسے بھی نہ ملے، اور قتل کے اندر قصاص میں مارا گیا۔ نیت جو خراب تھی، نہ دین نہ دنیا کچھ بھی اللہ نے نہ دیا۔ گندی نیت جب ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے یوں عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ اس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، بڑے اونچے نبی تھے، اللہ نے انہیں چنا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، بیت اللہ بنایا ان سے، اور انہوں نے دعا مانگی اے اللہ اس جگہ کو تو قبول فرما۔ باپ بیٹے نے یہ بنایا، ذی قعدہ کی 5 تاریخ شروع کیا اور ذی قعدہ کی 25 کو بیت اللہ بنا دیا، اور کہا ہے اللہ یہاں دنیا بھر کے پھل یہاں پر نصیب فرما، روئے زمین کے سارے آدمی سوائے کافروں کے ان کے رخ اس بیت اللہ کی طرف پھیر دے۔ اس لیے جو بھی بیت اللہ جاتا ہے جی چاہتا ہے میں پھر آؤں، اللہ ہم سب کو اپنا گھر دکھائے۔ نعمت کبرا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جو گیا بیت اللہ کو دیکھا، دیکھتے ہی آنکھیں گناہ سے پاک ہو گئی۔ اللہ کا انعام عظیم ہے۔ اور فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، چھانٹا، اور انہیں اللہ پاک نے صاحب صفات حمیدہ عطا کی۔ وہ تقریباً قرآن کریم میں 30 صفات آئی ہیں، 30 صفات ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دی۔ اگلی ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ جو اللہ کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں نبیوں نے دعا مانگی
اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا. یہ دعا ضروری ہے. یا اللہ اولاد کیسے ہونی چاہیے؟ نیک. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بری اولاد سے سانپ ہی اچھا ہے. اولاد کے ساتھ تعلق ہے نا بھی آپ نے سنا ہوگا. یہاں پر جہرم پہ وہاں پر 14 بچیاں بیچاری ڈوب گئی اور ان میں 5 کی لاش ہی نہیں ملی. 5 کی لاش ہی نہیں ملی اور پتہ نہیں کتنے لڑکے ڈوبے. رب العالمین اولاد کے امتحان سے بھی بچائے. یہ بڑا سخت امتحان ہے اور مولا کریم بیٹا اور بیٹی نیک دے. دعا مانگیں گے نا بھائی. یہ کمرہ کھڑا ہے میرا سامنے. کل یہاں ایک آدمی آیا اور آتے ہی رونا لگ گیا. روتا رہا روتا رہا روتا رہا. میں نے کہا جی آپ کچھ بات بتائیں گے تو میں کچھ کہوں گا. اس نے کہا کہ یہ غنڈہ آدمی ہے. غنڈہ، بدماش، چرسی، افیمی، بے حیا. میری بیٹی اس سے نکاح کر لیا. میں کدھر جاؤں؟ میں اپنے آپ کو گولی ماروں؟ ٹھنڈا نہ ہو زیادہ پانی. مگر میں اپنے آپ کو گولی لگاؤں؟ کیا کروں؟ روتا رہا بیچارہ. ایسے معلوم ہوتا تھا مر جائے گا بیچارہ. اللہ اولاد نیک دے. بار بار اللہ سے مانگیں اولاد کا انعام. اس لیے میرے دوستوں فکر کرتے ہیں کہ یہ اولاد کا کاروبار ہو اور امپورٹ ایکسپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی گاڑیاں ہوں اور بڑے بینک بیلنس ہو. ایسے ہی اس کے لیے سردی گرمی بچاؤ کے لیے کوئی طریقہ ہو. اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے اے اللہ ایسی اولاد ہو جو جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت کے اندر جانے والی بنے. میں یہ بھی دعا مانگا کرو یا اللہ ہمیں ایسے مسلمان بنا جیسے صحابہ کو بنایا. اور میں اگر صحابہ جیسے ایمان لے آؤ تو ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. صحابہ جیسے اگر تم ایمان لائے اور میں اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھاؤ. یہ یہودی لوگ ہیں عیسائی کہ اپنے بچے کو 7ویں دن رنگ چڑھاتے ہیں. اللہ فرما رہے اس رنگ کا کوئی فائدہ نہیں. اس رنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر دینداری کا، تقوی کا، نیکی کا، حیا کا. یہ پہلے سپارے کا خلاصہ ہے. آگے 2-3 باتیں عرض کر دیتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ سے مدینہ تو 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اللہ کا حکم آیا پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. پھر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے بیت اللہ جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. یہی ابراہیم علیہ السلام کا بنا ہوا ہے. قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمارا قبلہ بنا دیا. آگے اللہ نے فرمایا میں نے یہ جو امت بنائی ہے یہ امت محمدیہ بہترین امت ہے. اللہ نے اعتدالی احکامات دیے. پچھلی امتوں میں گناہ کرتے سزا لکھی ہوتی ہے اس کا ناک کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹ لو، اس کو یہ سزا دو. پر بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی، سزا دو کیا 70,000 بندہ ذبح کرو. فرمایا اللہ نے امت محمدیہ بنائی ہے اس کے لیے اللہ نے انعام فرمایا ہے. اس کے لیے آسان آسان اللہ نے احکامات امت محمدیہ کو عطا کی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند چیزیں ہیں حرام ان سے بچنا.
درود شریف پڑھ لیں. ابھی یہاں بھی آ رہا ہے، چھٹے سپارے میں بھی آئے گا. جانور ذبح کریں، اس کا جو خون نکلے فرمائے حرام. یہ ہندو لوگ جو ہیں یہ عمارت بناتے ہیں، خون وہاں ڈالتے ہیں. مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یہ گناہ ہے، یہ ناپاک خون ہے. یہ کپڑے پر لگا نماز نہیں ہوتی. یہاں آتے ہیں ڈرائیور بڑے بڑے ٹرالے لے کر اور ٹائر کے سامنے جانور ذبح کرتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں تاکہ آگے نقصان نہ ہو. ہم نے کہا سنیں، آپ جب بس پر بیٹھے اور ڈرائیوری کریں آپ کوشش کریں دعائیں پڑھ لیں، سنت طریقے پر نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، گناہ سے بچیں، انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی سفر پر جائے آخری 5 سورتیں پڑھ لے واپس آئے گا خوشحال آئے گا، اس کے گھر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. دوسرا اللہ نے فرمایا کہ خنزیر کا گوشت نہ کھانا، یہ پلید چیز ہے، اس کے قریب نہ جانا. چوتھا غیر اللہ کے نام پر چیزیں مقرر کر دینا، فرمایا غیر اللہ کے نام پر نامزد کر کے وہ چیزیں بھی استعمال نہ کرو. حلال روٹی کھاؤ، حلال روٹی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کہ یا رسول اللہ میری دعا قبول ہو جائے. فرمایا حلال روٹی کھانا تیر کی طرح تیری سیدھی دعا جائے گی اور مقصد کو پہنچے گی. سنے ہندوستان میں ایک بزرگ جا رہے تو اس کا نام تھا مفتی الہی بخش کاندھلوی. وہ ایک جگہ رات کے ٹائم ٹھہر گئے. رات کے ٹائم ٹھہرے، کسی آدمی نے دیکھا مسافر ہے، اس نے 3 روٹیاں بھی دے دی، پانی بھی، پانی کے ساتھ کھائی. رات کو 3 دفعہ اللہ کے نبی کی زیارت. اگلے دن پھر ٹھہر گئے، اس آدمی نے 2 روٹیاں دی، پانی دیا، 2 دفعہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. تیسرے دن مغرب کو آیا، 1 روٹی لے آیا، کہنے لگا اب آپ جاؤ. اس نے کہا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ روٹی کیسی ہے؟ اس نے کہا حلال کماتا ہوں، صحیح ڈیوٹی دیتا ہوں، اس کے پھر میں گندم، اس کے میں آٹا لے کر 3 روٹیاں بناتا ہوں، ایک میری بیوی کی، ایک بیٹے کی. پہلے دن ہم نے 3 دے دی. اگلے دن بیٹے نے کہا مجھے بھوک لگی ہے. اگلے دن بیوی نے کہا کہ میرے بس میں نہیں ہے اس لیے میں نے دی ہے. اس نے کہا یہ حلال ہے، اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے. فرمایا یہ حلال ہے جس کی وجہ سے پیارے خواب آتے. اللہ حرام کی روزی سے بچائے، حرام سے رب العالمین بچائے. آگے اللہ نے فرمایا جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. یہ جہاں آپ حضرت مدینہ منورہ گئے ہیں نا، جہاں حضرت حمزہ کی قبر ہے اور یہاں پر حضرت مصعب کی قبر ہے، 40 سال بعد ان کی قبر لاش اٹھا کر آگے لے آئے، اٹھا کر 40 سال کے بعد بھی لہو بہ رہا. 40 سال کے بعد فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تمہارے نزدیک یہ مردہ ہے، اللہ کے ہاں یہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اس کے لیے اللہ کے ہاں وہ انعامات ہیں کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کے ہاں کتنا انعام ہے. آخری بات یہاں یہ فرمائی اے مسلمانوں جو اللہ نے باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو چھپایا نہ کرو، سچ بتایا کرو. دین کی بات مسئلہ جھوٹا نہ بتانا. جو عالم جھوٹا مسئلہ بتائے گا قیامت کے دن اس کا ہونٹ کاٹ دیا جائے گا.
اذا ظہر فی امتی البدع فلیظہر العالم علما، جب میری امت میں بدعات آ جائیں سچے عالم کو چاہیے علم ظاہر کرے، ورنہ ایسے عالم پر لعنت تو خدا کی جو مسئلے کو چھپا جائے، مسئلے کو چھپا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ بیان کرنے والا بنائے، فرمایا جھوٹا مسئلہ بیان کیا تو فرمایا آخرت کے اندر اس کے ہونٹ کاٹے جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے، اس لیے یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ جاتے آپ کو پتہ ہے 12 تو ویسے بج جاتے ہیں، اور جن بھائیوں کو نیند نہ آئے بے شک رات کے ٹائم تلاوت کر لے، اپنی نیند والی کمی دن کو پورا کر لے۔ نیند آئی ہے 1-2 گھنٹے آرام کر لے، مزدوران سے کہہ دے کہ سحری کے ٹائم ہمیں اٹھا دے تاکہ 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ لے۔ اس وقت کی 2 رکعت 4 رکعت ساری کائنات سے زیادہ قیمتی۔ جو آدمی اس نے مثال کے طور پر روزہ رکھا، اللہ نے اس کو 50 لاکھ نیکیاں دی۔ جو افطار کرائے گا اسے بھی یہی اجر ملے گا۔ اس لیے کسی کو ٹھنڈا پانی پلا دے، کھجوریں کھلا دے یا کوئی اور چیز کھلا دے، انشاءاللہ فرمایا اپنی حلال روزی سے کھلائے گا تو لیلۃ القدر میں فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کریں۔ اللہ ہمیں اس مہینے کا قدردانی کرنے والا بنائے۔ صبح کی نماز انشاءاللہ 4:05 پر ہوگی، تھوڑی سی دیر 10-15 منٹ کا درس ہوگا، زیادہ درس نہیں ہوگا۔ پھر انشاءاللہ آج پہلا دن ہے، آہستہ آہستہ پھر عادت بنتی جائے گی، شوق بھی بڑھتا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری پہلی رات کی تراویح قبول فرما۔ اے اللہ ہماری پہلی رات کی تراویح قبول فرما۔ اے اللہ صحیح روزے رکھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں صحت عافیت دے۔ یا اللہ ساری امت کو رمضان کا قدردان بنا۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ یا اللہ حلال کی روزی وافر دے۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ حرام کی روزی سے بچا، حلال کی روزی عطا فرما۔ ذکر کی، تلاوت کی اور اپنے سامنے رونے کی زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پہلی رات کی تراویح قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ